پاکستان کی سیاسی تاریخ میں مختلف ادوار میں کئی سیاستدانوں کو قید و بند کی صعوبتیں برداشت کرنا پڑیں، جن میں بعض کو سیاسی مخالفت کی وجہ سے جبکہ کچھ کو کرپشن، غداری اور دیگر الزامات کے تحت جیل بھیجا گیا۔ پاکستان کے قیام کے فوراً بعد خان عبدالغفار خان، جو خدائی خدمتگار تحریک کے بانی تھے، کو 1948 میں گرفتار کیا گیا کیونکہ وہ حکومت کی پالیسیوں سے اختلاف رکھتے تھے اور پشتون قوم پرستی کے حامی تھے۔ اسی طرح حسین شہید سہروردی، جو پاکستان کے وزیر اعظم بھی رہ چکے تھے، 1962 میں جنرل ایوب خان کی حکومت کی مخالفت کے باعث قید میں ڈالے گئے اور جیل میں سخت حالات کا سامنا کیا۔ 1953 میں جماعت اسلامی کے بانی سید ابوالعلا مودودی کو احمدیہ مخالف تحریک میں کردار ادا کرنے کے الزام میں گرفتار کیا گیا اور انہیں سزائے موت سنائی گئی، تاہم بعد میں ان کی سزا معاف کر دی گئی۔ ذوالفقار علی بھٹو، جو 1971 میں پاکستان کے وزیر اعظم بنے، کو 1977 میں ضیاء الحق کے مارشل لا کے بعد گرفتار کیا گیا اور 1979 میں انہیں ایک سیاسی مخالف کے قتل کی سازش کے الزام میں پھانسی دے دی گئی۔ ان کی گرفتاری اور سزائے موت کو آج بھی ایک متنازع فیصلہ سمجھا جاتا ہے۔ بیگم نصرت بھٹو اور بے نظیر بھٹو کو بھی جنرل ضیاء الحق کے دور میں قید اور نظر بندی کا سامنا کرنا پڑا۔ بے نظیر بھٹو کو 1981 میں مارشل لا کے خلاف تحریک چلانے پر قید کیا گیا اور انہیں کئی ماہ تک سکھر اور کراچی کی جیلوں میں رکھا گیا۔ وہ 1985 میں ایک بار پھر گرفتار ہوئیں اور 4 ماہ تک نظر بند رہے۔ آصف علی زرداری، جو بعد میں پاکستان کے صدر بنے، کو 1990 اور 1996 کے درمیان بدعنوانی، منی لانڈرنگ اور دیگر الزامات کے تحت مجموعی طور پر 11 سال قید میں رکھا گیا۔ ان پر الزام تھا کہ انہوں نے کرپشن کے ذریعے اربوں روپے کمائے، تاہم وہ بعد میں رہا ہو گئے۔ نواز شریف، جو 3 بار پاکستان کے وزیر اعظم رہ چکے ہیں، کو 1999 میں جنرل پرویز مشرف کے مارشل لا کے بعد گرفتار کر کے جیل بھیج دیا گیا اور بعد میں انہیں سعودی عرب جلاوطن کر دیا گیا۔ وہ 2018 میں پاناما کیس میں بدعنوانی کے الزامات کے تحت دوبارہ گرفتار ہوئے اور تقریباً 9 ماہ جیل میں گزارے۔ سابق وزیر اعظم یوسف رضا گیلانی کو 2001 میں نیب نے اختیارات کے غلط استعمال کے الزام میں گرفتار کیا اور تقریباً 6 سال تک جیل میں رکھا۔ اسی طرح سابق وزیر اعظم شاہد خاقان عباسی کو 2019 میں LNG اسکینڈل میں گرفتار کیا گیا۔ مسلم لیگ نون کے سینئر رہنما جاوید ہاشمی کو 2003 میں فوج پر تنقید اور مبینہ طور پر غداری کے الزامات کے تحت گرفتار کیا گیا اور وہ تقریباً 4 سال جیل میں رہے۔ متحدہ قومی موومنٹ کے بانی الطاف حسین کو 1979 میں 9 ماہ، 1986 میں 4 ماہ اور 1987 میں 5 ماہ قید میں رکھا گیا۔ ان پر ریاست مخالف تقاریر اور دہشت گردی سے متعلق الزامات لگائے گئے تھے۔ حالیہ برسوں میں سابق وزیر اعظم عمران خان کو 2023 میں بدعنوانی کے الزامات کے تحت گرفتار کیا گیا اور انہیں توشہ خانہ کیس میں 3 سال کی سزا سنائی گئی۔ بعد ازاں 2025 میں القادر ٹرسٹ کیس میں انہیں 14 سال قید کی سزا دی گئی۔ ان میں سے کچھ گرفتاریاں بدعنوانی اور دیگر قانونی مسائل کی بنیاد پر کی گئیں، جبکہ بعض کو سیاسی انتقام اور نظریاتی اختلافات کی وجہ سے قید کا سامنا کرنا پڑا۔